بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اللہ ولی الذین آمنوا قانون اول، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ولی الذین آمنوا فی اعتقادہم وفی الواقع ایضا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا ولی ہے، فی الواقع ایضاً اور واقعہ اور نفس الامر کے اعتبار سے بھی اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ یخرجہم من الظلمات، نکالتا ہے ان کو ظلمات سے طرف نور کے، یہ پہلا قانون ہے، قانون اول۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اگر ایمان والوں کو کوئی شک شبہ پیدا ہو جائے، شیطان ان کو پھسلانے کی کوشش کرے، تو اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے، ان کو ہر قسم کے شک اور شبہ سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، یہ قانون دوم، اور جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ اولیاء طاغوت، جن اور انسان، جن اور انسان، جو کافر ہیں ان کے اولیاء الطاغوت، طاغوت ہیں۔ فی اعتقادہم لا فی الواقع، ان کے عقیدے میں نہ باعتبار واقعہ کے۔ اب یہ دوسرا قانون کہ جو لوگ کفر و شرک کرنے والے ہوتے ہیں، طاغوت جنات، وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ان کو مختلف قسم کے شبہات میں ڈالے رکھتے ہیں، نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں، شکوک شبہات کی طرف لے جاتے ہیں۔ یخرجونہم، خواب و بیداری میں، بیداری میں ان کے سامنے آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواب میں آ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ دو قانون ہیں۔ ایک قانون یہ ہے کہ ایمان والوں کا ولی اللہ ہے، ایمان والوں کا ولی اللہ ہے۔ اس ولایت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو کوئی شک یا شبہ پیدا ہو تو اللہ پاک اس شک کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسرا قانون کہ کافروں کا ولی شیطان ہوتا ہے، اور وہ کافروں کو مختلف شبہات میں مبتلا کر کے رکھتا ہے، دین اسلام، نور اسلام کی طرف آنے نہیں دیتا۔ اب ان دو قانونوں پر اللہ پاک الم تر الی الذی، یہ پہلا واقعہ آ رہا ہے، یہ متفرع بر قانون دوم۔ آگے او کالذی مر علی قریۃ، یہ دوسرا واقعہ ہے متفرع بر قانون اول۔ ان دونوں قانونوں کے لیے اللہ پاک واقعات پیش کر رہے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، یہ پہلا واقعہ متفرع بر قانون دوم۔ دوسرا قانون کہ کافروں کا ولی شیطان ہوتا ہے اور وہ ان کو مختلف انداز سے گمراہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ان نمرود کا واقعہ آیا۔ کیا نہیں دیکھا تو نے اس آدمی کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں؟ ان آتا اللہ الملک، ان آتا اللہ، وجہ محاجہ
اس نے جھگڑا کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہی عطا کی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی ہے، تو اب وہ رب کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ اذ قال ابراہیم، استدلال ابراہیم علیہ السلام اول، اس نے جب جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام نے پہلا استدلال پیش کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا استدلال نمرود کے جواب میں ہے۔ نمرود نے پہلے کہا تھا مر ربک الذی تدعو الیہ، تیرا کون رب ہے جس کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے؟ مر ربک الذی تدعو الیہ، جس رب کی طرف تو بلاتا ہے وہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرنے اور مارنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ قال، نمرود نے جواب دیا انا احیی و امیت، یہ موت اور زندگی پر تو میں بھی قادر ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ ایک قیدی جس کو سزائے موت ہونے والی تھی، اس کو چھوڑ دیا تو کہا دیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی، اور بے قصور آدمی کو قتل کرا دیا، تو اس طرح اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا جو استدلال تھا اس میں موت و حیات سے مراد ما فوق الاسباب تھا۔ ما فوق الاسباب زندہ کرنا، مارنا، ما فوق الاسباب یعنی عدم سے وجود میں لانا، یحیی، عدم سے وجود میں لانا اور پھر بغیر کسی اسباب کے کسی کو مار دینا، یہ یحیی و یمیت سے مراد تھا ما فوق الاسباب، زندہ کرنا اور مارنا۔ اب اس کے جواب کے اندر نمرود نے انا احیی و امیت، یہ ما تحت الاسباب، ابراہیم علیہ السلام کی جو دلیل تھی اس میں ذکر تھا ما فوق الاسباب، زندہ کرنے اور مارنے کا۔ نمرود نے اس کے مقابلے کے اندر احیی و امید، اس سے ما تحت الاسباب، زندہ کرنا اور مارنا مراد لیا۔ یہ خامخواہ تلبیس پیدا کرنے کے لیے، جس طرح آج کل بھی جب یہ کہا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، مراد ہوتا ہے ما فوق الاسباب، تو شرک کرنے والے آگے سے کہتے ہیں تم بھی تو ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ما تحت الاسباب کو مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود نے ما تحت الاسباب کو پیش کیا۔ قال ابراہیم، استدلال دوم بطور انتقال من الدلیل الی الدلیل الآخر، ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا استدلال پیش کیا۔ یہ نہیں کہ پہلا استدلال کوئی غلط تھا، استدلال پہلا بھی درست تھا، لیکن اس کو چونکہ خامخواہ وہ ایک غلط رنگ دے رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک دوسرے انداز میں استدلال کیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ، اللہ لاتا ہے، یاتی روزانہ، سورج کو من المشرق، مشرق سے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو لے آ ایک دن ہی، تو لے آ ایک دن ہی من المغرب، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس مبہوت ہو گیا کافر، جواب نہ دے سکا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب یہ واقعہ دوسرے قانون پر متفرع ہے کہ جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے، نور اسلام کی طرف آنے نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریۃ، یہ او تنویع کے لیے ہے، تنویع الگ نو، پہلی
پہلا واقعہ اس کا الگ نوع کے ساتھ تعلق تھا، دوسرے واقعہ کا تعلق الگ نوع کے ساتھ ہے۔ پہلے نوع میں یہ اس قال ابراہیم جو پہلا واقعہ آیا تھا، الم تر الی الذی، یہ قانون دوم، اور او کالذی یہ قانون اول۔ دوسرا واقعہ متفرع بر قانون اول، او کالذی مر علی قریۃ، مثل اس کے جو گزرا شہر سے، الذی مر، صحابہ اور تابعین اور جمہور مفسرین انہوں نے اس آیت کریمہ میں الذی مرہ سے عزیر علیہ السلام کو مراد لیا۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر وہ شہر سے گزر رہے تھے اور وہ شہر گرنے والا تھا اپنے چھتوں پر، یعنی ویران ہو چکا تھا، اس کے کھنڈرات تھے، لوگ وہاں کے مر چکے تھے۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، تو عزیر علیہ السلام نے فرمایا انا بمعنی کیفا، کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کی موت کے بعد۔ یہ کیفیت کا سوال کیا بطور تعجب کے، یہ نہیں ہے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر یقین نہ تھا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر یقین تھا، لیکن یہ سوال کیا صرف بطور تعجب کے، گویا کہ علم الیقین تو حاصل ہے، عین الیقین بھی حاصل ہو جائے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، پس میت رکھا ان کو اللہ نے 100 سال۔ فَأَمَاتَ، پس میت رکھا اس عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال موت دی۔ یہ مان نہیں کرنا موت تو آنن فانن ہوتی ہے، آئی بس، موت کے بعد میت ہونے کی حالت میں رکھا، یہ اماتا، تب 100 سال ساتھ لگتا ہے۔ ثم بعثہ، 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا، زندہ کر کے قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا کتنا ٹھہرے ہیں آپ؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں 1 دن یا آدھا دن ٹھہرا ہوں۔ اب عزیر علیہ السلام کا جسم صحیح سالم تھا، آپ کے جسم کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا تھا، کوئی بالوں کے اندر تغیر نہیں ہوا، ناخنوں کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوا۔ اگر آپ کے جسم میں، بالوں میں، ناخنوں میں کسی طرح کا کوئی تغیر ہوا ہوتا تو عزیر علیہ السلام اس تغیر سے سمجھ لیتے کہ میں بہت زیادہ مدت یہاں ٹھہرا ہوں، لیکن چونکہ آپ کے جسم میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا تو اس لیے کہنے لگے 1 دن یا آدھا دن ٹھہرا ہوں۔ کالا، اللہ پاک نے جواب دیا بل کیا مطلب 1 دن یا آدھا دن نہیں، بلکہ 1 دن یا آدھا دن نہیں، بلکہ آپ تو ٹھہرے ہیں 100 سال، آپ تو ٹھہرے ہیں 100 سال۔ اب عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال کے بعد زندہ کیا ہے، زندہ کرنے کے بعد پوچھا ہے کہ آپ یہاں پر کتنی مدت ٹھہرے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کو اپنے ٹھہرنے کی مدت کا علم نہ تھا۔ یہ اللہ پاک کے عظیم الشان پیغمبر ہیں، 100 سال تک ٹھہرے ہیں، لیکن اپنا حال نہیں جانتے، اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میں کتنی مدت ٹھہرا ہوں۔ جو اپنے حال کو نہیں جانتا تو وہ دوسروں کے حالات کو نہیں جان سکتا۔ تو اب یہ آیت بتاتی ہے کہ عزیر علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، اپنے حالات کا علم نہیں تو دوسروں کے حالات کا بھی طریقے اولا علم نہیں ہے۔ اسی طرح 100 سال تک عزیر علیہ السلام کا جسم پاک وہاں پڑا رہا۔ اب 100 سال اگر ایک آدمی سنتا رہے پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں،
انسانوں کی آوازیں ہوتی ہیں، جانوروں کی آوازیں ہوتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں کی آوازیں ہوتی ہیں، بارشوں میں کڑک ہوتی ہے، کڑک کی آوازیں ہوتی ہیں، یہ مختلف آوازیں 100 سال سنتا رہے تو وہ کم از کم اتنا تو سمجھتا ہے کہ میں کافی مدت ٹھہرا ہوں. لیکن عزیر علیہ السلام کہتے ہیں دن یا آدھا دن. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آپ 100 سال کی مدت میں کسی قسم کی آواز کو آپ نے نہیں سنا. آپ اگر 100 سال کی اس مدت میں آوازوں کو سنتے ہوتے تو یہ یومن یا بعض یوم یہ نہ کہتے. تو یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ موت کے بعد سنتا نہیں ہے مرنے والا، حتیٰ کہ مرنے والا اللہ کا پیغمبر ہو وہ بھی نہیں سنتا. اب یہاں پر مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں وہاں کوئی آدمی آیا ہی کوئی نہیں، کسی آدمی نے آ کے پکارا ہو، سلام کیا ہو، یہ ثابت ہی کوئی نہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے جی انہوں نے نہیں سنا؟ بھائی صرف انسان ہی آ کے پکارتا ہے، آواز کرتا ہے، دنیا میں کسی اور چیز کی آواز نہیں ہوتی. ایک جگہ ایک رہائش کی جگہ ہے، وہاں پر پرندے موجود ہیں، وہاں پر جانور موجود ہیں، پھر وہاں پہ بارشیں آتی ہیں، مختلف انداز سے بارشوں کی آوازیں آتی ہیں. تو صرف انسان کی آواز تو نہیں ہے، اور کئی آوازیں ہیں، اور تم تو ہر آواز کے سننے کے قائل ہو. اگر پیغمبر عزیر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا والوں کی آوازوں کو سنتے ہوتے اور 100 سال تک سنتے تو یہ کہتے نا بڑی مدت سے سن رہا ہوں، پھر تو لبس تو یومن و بعض یوم نہ کہتے. اب یہ آیت جس طرح بتاتی ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، اسی طرح یہ آیت بتاتی ہے کہ پیغمبر دنیا والوں کی آواز نہیں سنتا. جس طرح باقی اموات نہیں سنتے، نبی پر موت آ جائے تو وہ بھی نہیں سنتا. لبثت یوما و بعض یوم. اب پیغمبر کا عدم سماع آ رہا ہے. یہ آیت کریمہ ہمارے علماء دیوبند کی طرف سے عام طور پہ پیش کی جاتی تھی انبیاء کے عالم الغیب نہ ہونے پر. جب اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا انبیاء کے دنیا والوں کی آوازوں کو نہ سننے پر، تو فریق مخالف کے بعض علماء نے یہ عزیر علیہ السلام کے مراد ہونے کا ہی انکار کر دیا. مولانا سرفراز صاحب نے حاضر ناظر اور علم غیب کے مسئلہ پر اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام مراد ہیں. اور ویسے بھی بتا چکا ہوں کہ صحابہ اس کی تفسیر یہی کرتے ہیں کہ مراد عزیر علیہ السلام ہے. جمہور مفسرین بھی یہی کہتے ہیں کہ مراد عزیر علیہ السلام ہے. تو اب صحابہ کی تفسیر جو نبی پاک کی تفسیر ہے اور جمہور اہل سنت کی جو تفسیر ہے، اب اس کے مقابل آج کا کوئی مولوی اپنی طرف سے گھڑنتو کوئی معنی نکالے تو اس کی بات کو نہیں قبول کیا جا سکتا ان تمام اہل سنت کے مقابلے میں. اب یہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام میں 100 سال تک آپ کی پاک میت پڑی رہی ہے. 100 سال تک جسم کے اندر روح کا اعادہ بھی نہیں ہوا، جسم کے ساتھ روح کا تعلق تصرف فی البدن بھی قائم نہیں ہوا. اگر روح کا اعادہ ہوتا، روح کا جسم کے ساتھ تعلق تصرف فی البدن ہوتا، چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی تو کہیں یہاں سے اٹھ کے کسی اپنے گھر وغیرہ کی طرف چلے جاتے، سنتے دیکھتے. لیکن نہیں، نہ دنیاوی زندگی تھی، روح کا لوٹنا بھی نہیں تھا، اور تعلق تصرف فی البدن بھی نہیں تھا، دیکھنا سننا بھی نہیں تھا. تو یہ آیت کریمہ یہ بھی بتاتی ہے کہ موت کے بعد نبی کے جسم میں اعادہ روح والی حیات نہیں ہوتی،
تعلق تصرف فی البدن والی حیات یعنی دنیاوی حیات نہیں ہوتی۔ اب یہ وجود پاک 100 سال تک پڑا رہا ہے عزیر علیہ السلام کا، 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا ہے، بالکل صحیح سالم تھا۔ اگر وجود میں کسی قسم کا کوئی تغیر آیا ہوتا تو تب بھی وہ اندازہ لگا دیتے کہ میں کافی مدت یہاں ٹھہرا ہوں، لیکن کوئی کسی چیز نے آپ کے وجود کو کھایا ہو، آپ کے بال بڑھ گئے ہوں، آپ کے ناخن بڑھ گئے ہوں، 100 سال کا عرصہ آخر بہت سارا عرصہ ہے، وجود کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئی ہوتی تو پیغمبر کریم سمجھ لیتے کہ میں بہت مدت سے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، لیکن پیغمبر کریم کا لبثت یومن او بعض یوم یہ کہنا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ پیغمبر کا وجود صحیح سالم رہتا ہے۔ پیغمبر کا وجود موت کی حالت میں پڑا ہو، زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر ہو، مٹی پیغمبر کے وجود کو نہیں کھا سکتی۔ اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے پہرا لگا دیتا ہے، مٹی کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ پیغمبر کریم کے پاک وجود کو وہ کھا سکے۔ اب یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ پیغمبروں کے وجود صحیح سالم ہوتے ہیں۔ لبثت یومن او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى۔ قدرت کا نمونہ اول، اب اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو مشاہدہ کرانا تھا جس لیے موت دی تھی، اب وہ آ رہا ہے، قدرت کا نمونہ اللہ دکھاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذرا دیکھ اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، لم یتسنى خراب نہیں ہوا، لم یتسنى لم یتغیر تبدیل نہیں ہوا، بدبودار نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک نمونہ دو، دیکھیے اپنے گدے کو، وہ بالکل ریزہ ریزہ ہے، وہ کیا ہے؟ بالکل ریزہ ریزہ ہے۔ اب گدے کو مٹی کھا گئی، پیغمبر کے وجود کو کھانا تو درکنار، پیغمبر کے کھانے اور پینے کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا۔ کھانا اور پینا تھوڑی سی دیر میں دن میں خراب ہو جاتا ہے، یہ 100 سال میں کوئی خراب نہیں ہوا۔ اللہ پاک پیارے اپنے پیغمبر کے بدن کی حفاظت بھی کرتا ہے، بدن کے جو لوازمات یہ چیزیں ہیں کھانے پینے کی، اللہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ وانظر الی حمارک یہ نمونہ دوم ہے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ أَحْيَيْنَاكَ لِنَجْعَلَكَ أَحْيَيْنَاكَ لِنَجْعَلَكَ ہم نے زندہ کیا آپ کو تاکہ آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اب یہ معجزہ ہے، یعنی پیغمبر کو اللہ پاک چاہے 100 سال میت رکھ کے پھر زندہ کر لے، زندہ کرنے پہ قادر ہے، یہ معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اس معجزہ کو قانون بنایا آدمی کہ ہر ایک کو اللہ موت کے بعد اتنی مدت مردہ رکھتا ہے پھر زندہ کرتا ہے، یہ معجزہ کو یوں قانون بنانا جائز نہیں ہے، یہ معجزہ سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب معجزہ کو قانون بناؤ؟ معجزہ کو کیا بناؤ؟ قانون بناؤ۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ پیغمبر کا 100 سال تک میت رہنا، وہ سمجھے، پھر 100 سال کے بعد اللہ اسے زندہ کر دے، یہ معجزہ ہے، یہ خرق عادت چیز ہے، اس کو آدمی قانون بنا سکتا نہیں ہے۔ لیکن اس پیغمبر پر 100 سال میں جو حالت گزری، معجزہ جہاں پر کیا ہے؟ اس کو دوبارہ زندہ کرنا، معجزہ کیا ہے؟ دوبارہ زندہ کرنا۔ لیکن اتنی مدت میں پیغمبر کا دنیا سے غافل رہنا، پیغمبر کا دنیا سے غافل رہنا، اس بات کا معجزہ غیر معجزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
کہ یہاں آدمی کہے جی یہ چونکہ معجزہ ہے لہذا علم غیب پر استدلال نہیں ہو سکتا، انبیاء کے نہ سننے پر استدلال نہیں ہو سکتا، تو یہ بات معجزہ کیا ہے وہ سمجھو۔ اس آیت میں معجزہ ہے پیغمبر کو صحیح سالم رکھ کے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ یہ جو معجزہ ہے اس کو ہم قانون نہیں بناتے، اس کو کوئی ہم قانون، لیکن اس معجزے کی حالت میں پیغمبر جو رہا دنیا کا پتہ نہ تھا، دنیا کا پتہ، یہ کوئی خرق عادت چیز نہیں ہے، یہ کوئی خرق عادت، میت نہ جانے میت نہ سنے، یہ کوئی خرق عادت چیز نہیں ہے۔ وانظر لنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام، نمونہ صوم، نمونہ صوم، آپ دیکھیں ہڈیوں کو، کوئی گدے کی جو ہڈیاں ہیں، کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو حرکت دیں گے، ثم نکسوھا، پھر پہنائیں گے ان کو لحما گوشت، وہ ہڈیاں جڑتی گئیں گوشت چڑھتا گیا، ہڈیاں جڑتی گئیں جو گوشت چڑھتا گیا۔ اب یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اب اس طرح کرنے والا اللہ ہے، اس طرح کرنے والا جب چاہے اللہ کر لیتا ہے۔ قانون نہیں بنا سکتا آدمی کہ اس طرح کوئی چیز مری ہو تو ضرور زندہ ہو جاتی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ جس وقت زندہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ فلما تبین لہ، عزیر علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوا تو آپ نے فرمایا عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، عالم و علم مشاہدہ، مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم مشاہدہ اب ہوا ہے، علم یقین پہلے بھی تھا، عین الیقین اب ہوا۔ عین الیقین مطالبہ بھی کیا تھا عین الیقین کا، اور عین الیقین مشاہدہ، عین الیقین کیا ہے؟ مشاہدہ اب ہوا۔ اب یہ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ یہ پیش کیا ہے پہلے قانون کے لیے کہ اگر یوں کوئی ضرورت پیش آ جائے اللہ پاک اپنے بندوں کی خود امداد کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، تیسرا واقعہ متفرع بر قانون اول، یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی پہلے قانون سے متعلق ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب بتا مجھے کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو، تحیی قیامت کے دن، یعنی یہ کہ کیف احییتا، قبر میں زندہ ہو چکے ہیں تو نے کیسے ان کو زندہ کیا ہے، کیف احییتا نہیں کیف تحیی، اور الموتا، قبر میں پڑے ہوئے یہ جسم جو مردے ہیں ان کو قیامت کے دن کیسے زندہ کرے گا۔ یہاں بھی علم الیقین پیغمبر کو ہے، پیغمبر مشاہدے کا طلب کرتا ہے، یعنی عین الیقین کا مطالبہ۔ قال اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں؟ آپ کو یقین نہیں؟ جی یقین ہے، یقین ہے۔ کالا بلا، کیوں نہیں یقین ہے؟ ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اور زیادہ تسلی ہو جائے، اور زیادہ تسلی ہو جائے۔ یہ سوال جواب اللہ پاک نے ذکر کیا ہے لوگوں کا شبہ دور کرنے کے لیے۔ پیغمبر کو کوئی اشتباہ نہیں تھا، لوگوں کے شبوں کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ سوال جواب ذکر کیا۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑے آپ، فصرہن الیک، ان کو مانوس کریں اپنی طرف، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں تاکہ پوری آپ کو شناخت ہو جائے۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ آپ کے پاس جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں پہ رکھ دیں۔ ثم ادعوہن،
پھر ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے، پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عزیز، جان لے کہ اللہ عزیز ہے سب کچھ کرنے میں، حکیم حکمت والا ہے نہ کرنے میں۔ تم مدعوہن، ان کو بلا، ان کو، یہ وہ ما فوق الاسباب پکار، ما فوق الاسباب پکار جو دو عقیدوں پر مبنی ہوتی ہے کہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر پکارا جائے، علم غیب اور متصرف، عالم الغیب اور متصرف سمجھ کر کسی کو پکارا جائے، وہ پکار ما فوق الاسباب غیر اللہ کی پکار ہوگی تو شرک ہوگا۔ یہاں یہ وہ پکار نہیں ہے، یہاں تو کیا ہے، آپ اس چیز کو آواز دیں، بلائیں، نہ عقیدہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، نہ عقیدہ ہے کہ وہ متصرف اور مختار کارساز ہیں۔ یہ ادعونا اسی طرح ہے جس طرح ماتات الاسباب ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، یوں آپ بلائیں صحیح بس۔ تو یہاں سے ما فوق الاسباب پکار غیر اللہ کے لیے جو شرک ہے، اس کے جواز کو یہاں سے نکالنا درست نہیں ہے۔ ثم ادعوہن، ان کو آپ بلائیں، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے پرندے، وہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب ایک فریق ما فوق الاسباب پکار کو نکالے گا، وہ میں نے آپ کو بتایا یہاں سے نکالنا جائز نہیں۔ دوسرا کہے گا دیکھو جی وہ سنتے تھے تو تب بلایا، لو سنتے تھے تو تب بلایا، خطاب جو کیا تو یہ پہلے سمجھا چکا ہوں، جس چیز کو خطاب کیا جائے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز سننے والی ہو، وہ چیز سننے والی ہو، ایک جواب۔ دوسرا جواب، وہ سنیں، اگر وہ سنیں تو وہ دوڑ کے آتی ہے، تمہارے مرد بھی دوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز الحکیم۔ اب یہ دو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ دوسرے قانون پر یہ دونوں پہلے قانون پر متفرع ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو خود سنبھالتا ہے، ان کو کسی قسم کی ضرورت ہو تو اللہ خود ان کی امداد کرتا ہے۔ اب یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے جس میں تین گویا کہ زندگیاں آ جائیں گی، تو یہ تین زندگیاں یہ بیان قدرت ہے، دو موتیں دو زندگیاں وہ بیان قانون ہے۔ اس کے ساتھ اگلی بات ایک اور سمجھو، اب اللہ پاک نے مختلف مردوں کے زندہ ہونے کی کچھ نہ کچھ باتیں سنائی ہیں۔ عزیر علیہ السلام کا ابھی وہ گزرا، جو گئے تھے موت سے ڈر کر تو اللہ پاک نے ان کو مار دیا تھا، پھر زندہ کیا۔ کوہ طور پہ جو 70 گئے تھے، پھر اللہ پاک نے ان کو زندہ مارا اور پھر زندہ کیا۔ اس قتل تم نفسن فدارا تم، اس ایک آدمی کو اللہ نے زندہ کیا۔ یہ مختلف واقعات ہیں، خرق عادت بیان قدرت کے لیے کہ اللہ پاک نے بعض مردوں کو دنیا میں زندہ کر کے بتایا کہ اس طرح میں مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں، لیکن باقی مردوں کو جب زندہ کیا گیا، ان مردوں سے اللہ نے یہ نہیں پوچھا، اب یہی جو تھے 8 دن تک مردہ رہے، جو موت سے ڈر کے چلے گئے تھے، اللہ پاک نے 8 دن کے بعد ان کو زندہ کیا، ان سے اللہ نے پوچھا ہو ہاں کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ کوئی نہیں۔ اس قتل تم نفسن، جس کو قتل کیا گیا تھا اور قاتل معلوم کرنے کے لیے اللہ نے اس کو زندہ کیا، اس سے کوئی یہ پوچھا گیا ہو اچھا تو جو مرا رہا ہے کتنی مدت؟ کوئی سوال نہیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، کوہ طور پہ جو 70 بنی اسرائیلیوں پہ موت آئی تھی، اللہ پاک نے پھر زندہ کیا تھا، تو اللہ پاک نے زندہ کرنے کے بعد پوچھا ہو ہاں کتنی مدت مردہ رہے ہو؟ یہ چونکہ عام مردے ہیں، ان سے سوال جواب اللہ نہیں کرتا۔ پیغمبر کا ذکر آتا ہے تو اللہ سوال جواب کرتا ہے، پیغمبر کا ذکر آتا ہے
تو اللہ پاک کہتے ہیں ہاں لبس کم لبستا کالا لبس تو یومن او بازا یوم. سمجھو فرق کیا ہے. عام مردوں کو مشرک کبھی نہیں پکارتا. بات سمجھے؟ عام مردوں کو نہیں پکارتا. عام مردوں کو کہے جی یہ میرے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، عالم الغیب ہیں، نہیں پکارے گا ان کو. نبیوں کو پکارے گا. نبیوں کے نام کی نظریں نیازیں ہیں. تو عام مردوں کے لیے اللہ پاک نے کوئی سوال جواب کا ذکر نہیں کیا. پیغمبر کے لیے اللہ نے سوال جواب کا ذکر کیا. کیوں؟ یہاں مشرک کے شرک کو ختم کرنا ہے. مشرک کے شرک کو ختم کرنا ہے. عام مردوں کے بارے میں مشرک نہیں کہے گا یہ بھی بابا جی ہے، یہ پکارے سنتا ہے، حال جانتا ہے، اس کے نام کی نظر نیاز بکرے چترے دو. عام مردوں کے نام پہ کوئی نہیں دیتا. یہ بکرے چترے نظریں نیازیں پکارنا کس کو ہوتا ہے؟ نبیوں ولیوں کو. کس کو ہوتا ہے؟ نبیوں ولیوں کو. اس لیے جب نبی کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح کتنی مدت ٹھہرے ہو. انہوں نے جواب دیا دن یاد آ دن. یہ اللہ پاک نے سوال جواب کیوں کیا؟ شرک کی تردید کے لیے، تاکہ پتہ چلے، مشرک کو پتہ چلے کہ نبی ولی مرنے کے بعد بھی نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں. جب نہیں سنتے نہیں جانتے تو ان کو اللہ کا شریک مت بناؤ. ان کو اللہ کا شریک. اچھا جی، اب باقی مردوں سے ہٹ کر یہاں اللہ پاک نے جو سوال جواب کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی اللہ پاک عقیدے کی اصلاح کرتا ہے تاکہ لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو. یہ جو خامخواہ نبیوں کے سننے کے قائل ہو چکے ہیں، پیروں فقیروں کے سننے کے قائل ہو چکے ہیں، ان کے عالم الغیب ہونے کے قائل ہو چکے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ عالم الغیب نہیں ہے، نہ یہ سنتے ہیں موت کے بعد، نہ یہ جانتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ کا شریک مت بناؤ. مثل الذین ينفقون، یہ لا اکراہ فی الدین، جہاد کا ذکر آیا تھا. اسی جہاد کے ذکر میں یہ دو قانون آئے. ان قانونوں پہ 3 قصے اللہ نے متفرق کیے. اب اسی طرح ذکر آ رہا ہے وہی انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ. مثل الذین ينفقون اموالهم، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، امور خیر میں، کمثل حبۃ، مثل دانے کے، انبت 7 سنابلا، جو دانہ اگائے 7 خوشے، فی کل سنبلۃ، ہر خوشے میں 100 دانے ہوں. 100. اللہ پاک کہتا ہے اس طرح مثال ہے انفاق فی سبیل اللہ کی کہ ایک دانے سے 100 دانے نکلے. ایک دانے سے 700، ایک دانے سے 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ، تو ایک دانے سے 700 دانہ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دیتا ہے. یضاعف بقدر اخلاص، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ پاک ایک خرچ کرو گے 700 دے گا، نیت اور زیادہ اچھی ہوگی تو 700 سے بھی زیادہ دے گا. یہ انفاق فی سبیل اللہ کی مثال دے کے اللہ پاک ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کمثل حبۃ، مثل حبہ کے، یہ ضروری نہیں ہے مثل حبہ کے، یعنی فرض کرو، ایک مثال دی جائے، فرض کرو کہ دانے سے یہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتی ہیں، یہ فرض کرو جیسے ایک دانہ ہے. ایک مثال فرض کر کے جس نے مسئلہ سمجھایا جاتا ہے. فرض کرو ایک دانہ ہے، دانے سے 7 خوشے، 7 خوشوں میں ہر خوشے میں 100 دانہ، 700 دانے ہو گئے. اسی طرح اللہ کی راہ میں ایک ایک پیسہ خرچ کرو گے، اللہ سینکڑوں کی تعداد میں تمہیں عطا کرے گا. الذین ينفقون اموالهم، ترغیب اخلاص، یہ اسی اخلاص کی اللہ ترغیب دیتا ہے. وہ لوگ جو خرچ کرتی ہیں فی سبیل اللہ، ثم لا یتبعون، پھر پیچھا نہیں کرتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منن،
احسان جتلانا پہلی شرط، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، ولا اذن، اور یہ دوسری شرط، اذیت بھی نہیں دیتے، اذیت بھی نہیں دیتے۔ اب خرچ کرنے کے بعد منن زبان سے احسان جتانا، اذن برتاؤ سے اذیت دینا، اس کے ساتھ معاملہ ایسا کیا جائے جس سے اس کو اذیت دی جائے، یوں نہیں کرتے تو لہم ثمرہ، ثمرہ اول جلب نفع، لہم اجر من ربہم ولا خوف علیہم، ثمرہ دوم دفع مضرت، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قول معروف، اچھی بات کہتے ہیں، یعنی نرمی سے ٹال دیتے ہیں، اگر نہ دینا ہو کسی کو تو اچھی بات کہہ دیتے ہیں، ومغفرۃ، اچھی بات کہہ دینا اور مغفرت کر دینا، یعنی سائل کی بدتمیزی سے غصہ آئے تو درگزر کرنا، سائل کی بدتمیزی سے غصہ پر درگزر کرنا، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، قول معروف، نرمی سے ٹال دینا، وہ بار بار مانگتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، غصہ آتا ہے، درگزر کر دینا، یہ بہتر ہے اس صدقہ سے جس صدقہ کے بعد عزا ہو، جس صدقہ کے بعد اذیت ہو، پولی و فیلی، پولی یا فیلی مصیبت ہو، اس صدقہ سے یہ نہ دینا بہتر ہے۔ واللہ غنی، اللہ مستغنی ہے تمہارے صدقات سے، وہ محتاج نہیں، حلیم، بردبار ہے سزا نہ دینے میں، اگر تم خرچ نہ کرو اللہ سزا دینا چاہیے اللہ کو، لیکن سزا نہیں دیتا، کیوں؟ بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتا کر، اذیت دے کر، کالذی ینفق، مثل منافق کے، یہ کالذی سے مراد منافق، ینفق مالہ، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ کی راہ میں اللہ پر ایمان نہیں لاتا، قیامت پہ دن پر ایمان نہیں لاتا، اس منافق کی طرح دکھاوا نہ کرو، منافق کی طرح، یہ منن اوپر جو گزرا ہے، لا یتبعون ما انفقوا، منن یہ شرط اول، اذن شرط دوم، رعاء الناس شرط سوم، ولا یؤمنون شرط چہارم، یہ اخلاص کی شرطیں آ رہی ہیں، اخلاص کی شرطیں، فمثلہ، یہ چار شرطیں ہوں، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، فمثلہ مثال اس کی، کمثل صفوان مثل صاف پتھر کے، یہ مثال اول عدم اخلاص، اگر اخلاص نہ ہو تو یہ اس کی مثال آ رہی ہے، اگر اخلاص نہ ہو تو یہ ایسے ہے جیسے صاف پتھر ہو، علیہ تراب، اس صاف پتھر پہ مٹی ہو اور اس مٹی پر گھاس پیدا ہو گیا، اور اس مٹی پر گھاس پیدا ہو گیا، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر پہنچی اس کو وابل، زوردار بارش، اب صاف پتھر پہ مٹی تھی، گھاس پیدا ہو گیا، یہ اخلاص نہ ہو تو یہ خرچ کرنے کی وہ مثال آ رہی ہے۔ اب تیز بارش آ جائے تو وہ اوپر جو مٹی پر گھاس پیدا ہوا تھا وہ مٹی بھی گھاس بھی گیا، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو چھوڑ دیتی ہے بارش اس کو، سلدن سخت پتھر جس پر ذرا غبار بھی نہ ہو، سخت پتھر جس پر ذرا غبار بھی نہ ہو، جہاں اخلاص نہیں ہوتا اس طرح یہ ضائع ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ نہیں قادر ہوتے کسی چیز پر جو انہوں نے کمایا، یہ مٹی پہ سبزہ اگ تو گیا تھا لیکن گیا ختم،
اسی طرح عدم اخلاص سے خرچ کیا جائے تو ختم، کچھ ثواب نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ نہیں دکھاتا کافر قوم کو، ہدایت نہیں دیتا۔ لا یہدی، قیامت کے دن جنت کی، قیامت کے دن اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دے گا، قیامت کے دن کافروں کو ہدایت نہیں دے گا، یعنی جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، مثال نفقات مقبولہ، پہلے مثل سے مثال آئی تھی اخلاص نہ ہونے کی، اب مثال آ رہی ہے ان خرچوں کی جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون، مثل الذین ينفقون اموالهم، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، یہ شرط اول۔ وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دل سے پختگی کے ساتھ، یہ تثبیت کیا ہے؟ ان صدقہ دینے کے بعد ملال خاطر نہ ہو، صدقہ دینے کے بعد ملال خاطر نہ ہو، یعنی دل پریشان نہ ہو جائے کہ کیوں خرچ کر دیا، یہ ہے تثبیت۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، پھر تثبیت ہو، یعنی بعد میں پریشان نہ ہو جائے۔ ان کی مثال کا مثل جنت، مثل باغ کے، مثل یہ نیچے لکھا مثال اخلاص کی، مثال اخلاص کی، مثل باغ کے، بربوۃ، باغ ہو اونچی جگہ پر، ربوہ اونچی جگہ، پہاڑی، جس کی ہوا لطیف ہوتی ہے، وہاں اونچی جگہ پر جو ہوا لگتی ہے بڑی بہترین۔ اب اللہ پاک کہتا ہے اخلاص کی مثال دیکھو، جیسے باغ ہوتا ہے پہاڑی پر اونچی جگہ پر جہاں بڑی بہترین ہوا چلتی ہے، اصابھا وابل، اس کو بارش پہنچتی ہے، اس کو بارش پہنچتی ہے، فآتت اکلھا، وہ باغ پھل دیتا ہے، ضعفین، دگنے، دو گنا، ضعفین بسبب لطافت ہوا و عمدگی زمین، دگنا کیوں؟ بسبب لطافت ہوا، ہوا بہترین اس وجہ سے بھی، زمین بہترین اس وجہ سے بھی، ضعفین، دو گنا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر تیز بارش نہ آئے، فَطَلٌّ شبنم، بس طلٌ، شبنم ہی کافی ہو جاتی ہے اس کو، شبنم، فطلٌ، شبنم نہیں تو بلکہ ہلکی بارش، طلٌ ہلکی بارش، اگر نہ پہنچے، وابل تیز بارش، فطلٌ تو اس کو شبنم کافی ہوگی، شبنم نہیں ہوگا تو ہلکی بارش کافی ہوگی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، مثال دوم عدم اخلاص، مثال دوم وہ جس طرح پہلے عدم اخلاص کی گزری ہے پھر عدم اخلاص کی۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو کھجوروں کا، عناب انگوروں کا، جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، ہر قسم کے پھلوں، کل استغراق عرفی کے لیے، استغراق حقیقی مراد نہیں بلکہ استغراق عرفی، یعنی عام طور پہ جتنے پھل ہوتے ہیں اس قسم کے، ہر قسم کے پھل اس کے پاس اس باغ میں موجود ہوں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچ جائے اس کو بڑھاپا، جو زمانہ محتاجگی کا ہے، اب محتاجگی کا زمانہ آ گیا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور اس کی اولاد ہو، ذریتن چھوٹے چھوٹے بچے، ضعفاء کمزور یعنی کمانے سے کمزور ہیں، ضعفاء کے اوپر نیچے لکھا ہوگا ذریعہ معاش، صرف باغ ہو، ذریعہ معاش صرف باغ ہو، وہ جو کھاتا پیتا ہے تو باغ کی آمدنی سے، اب بوڑھا ہو جائے خود بھی کام نہ کر سکے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوں وہ بھی کام نہ کر سکیں، اور صرف باغ ہو اس کا سہارا، صرف باغ اس کا سہارا ہو۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، آ جائے تند و تیز آندھی، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، پھر وہ سارا باغ جل جائے، سارا باغ
تو وہ کیا کرے گا؟ بیچارہ روئے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اخلاص نہ ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ اسی طرح ہے جس طرح یہ باغ ضائع ہو جاتا ہے، اخلاص نہ ہو تو خرچ بھی اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ بیان کرتا ہے نشانیاں، نظیریں، نظائر، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ترغیب انفاق، مال طیب، یہ اب تک جہاد اور انفاق دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ جہاد زیادہ تھا، انفاق مختصر مختصر مختصر۔ اب اخیر کے اندر چھٹی بار جہاد مختصر اور انفاق فی سبیل اللہ مفصل۔ اب یہ کافی لمبا ذکر چل رہا ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اللہ پاک مختلف انداز سے ترغیب دیتا ہے، خرچ کر، اور خرچ بھی خالص کر کے کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر۔ ترغیب انفاق مال طیب، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ انفقوا زکات مفروضہ، روح المعانی تفسیر قرطبی۔ من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ جو تم کماتے ہو، من طیبات، من طیبات پاکیزہ ہونا چاہیے، ما کسبتم جو تمہاری کمائی ہے، حلال کی کمائی ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکال دیا، ولا تیمموا الخبیث، نہ ارادہ کرو حرام کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، طیب خرچ کرو، حلال خرچ کرو، زمین کی پیداوار سے خرچ کرو، حرام مال کو مت خرچ کرو، منو اس میں سے، تنفقون کہ خرچ کرو تم، ولستم بآخذیہ نہیں ہو تم لینے والے اس حرام کو، اگر تمہیں کوئی حرام دے دے یہ سود ہے جی لے لو، حرام تم لینے کے لیے تیار نہیں ہو تو دوسروں کو بھی حرام مت دو، حلال خرچ کرو، ولستم بآخذیہ نہیں لینے والے اس حرام کو، الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، چشم پوشی کر کے لے لو تو بات الگ ہے، ورنہ حرام لینے کے لیے تیار نہیں ہو تو حرام کسی کو دو بھی نہیں، حلال خرچ کرو۔ وَاعْلَمُوا اور یقین کر لو کہ اللہ غنی ہے، حمید ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈرائے گا فقیر ہونے سے، کہے گا اوہو کیا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سارا مال اپنا ختم کر دے گا، ڈراتا ہے فقیرے سے، فقیری سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ حکم دیتا ہے بے حیائی کا، بخیلی کا، حکم دے گا بے حیائی کا، بخیلی کا۔ واللہ یعدکم اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرۃ منہ مغفرت کا، وفضلا فضل کا، اللہ کا وعدہ ہے مغفرت اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے اللہ پاک حکمت جسے چاہتا ہے، حکمت دین کی فہم صحیح، دین کی فہم صحیح۔ ومن یؤت الحکمت جس کو حکمت اور دانائی دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا اسے خیر کثیر دیا گیا۔ کیونکہ دین کی فہم صحیح سے اصلاح عقائد اور اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ دین کی صحیح سمجھ ہوگی تو عقیدہ صحیح کر سکے گا، عمل صحیح کر سکے گا، تو عقیدہ جب صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا تو خیر کثیر ملے گا۔ اس لیے جسے دین کی سمجھ دی گئی سمجھو اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ وما انفقتم من نفقۃ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اور نظر تم من نظر یا جو بھی تم نظر مانو گے، فإن اللہ یعلم اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار نہیں ہے ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی انصار۔ اس نظر تم میں فی طاعت اللہ او فی معصیت اللہ، جو بھی تم نظر مانو اللہ کے نام کی مانو طاعت ہو گئی، غیر کے نام کی مانو معصیت ہوگی۔ جیسے بھی نظر مانو گے اللہ جانتا ہے، اور اگر غیر کے نام پہ نظر دی ہے تو ظالم بن گیا ہو، اور ظالموں کو کوئی بھی بچانے والا امداد کرنے والا نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بہتر ہے، اباحت اظہار،
کہ صدقہ کا ظاہر کرنا جائز ہے۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نفلی صدقہ کے بارے میں اللہ نے نازل کی۔ نفلی صدقہ کا حکم کہ ظاہر کرو جائز ہے، وَإِن تُخْفُوهَا اگر چھپاؤ، نفلی صدقہ کیا ہے، ظاہر کیا جائز، اگر چھپاؤ تو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو بہتر۔ نفلی صدقہ کا قانون یہی ہوتا ہے، ظاہر کر کے آدمی دے یہ بھی جائز ہے، لیکن جتنا چھپا کر دے اتنا بہتر۔ نفلی صدقہ ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے، لیکن چھپا کر دینے میں ثواب زیادہ ہے، یہ نفلی کا قانون۔ اس کے برعکس فرضی صدقہ ہو، زکوٰۃ، وہ ظاہر کر کے دینا ثواب زیادہ ہے، ظاہر کر کے دینا ثواب، وہ سمجھے فرضی اور نفلی میں فرق ہوتا ہے۔ نفلی صدقہ، نفلی کام کرو، جتنا چھپا کر کرو گے اتنا اچھا۔ فرضی کام کرو گے، فرض نماز ہے، فرض صدقہ ہے، سامنے کرو، سامنے کرو، ظاہر کرو، تاکہ کل کوئی الزام نہ دے وہ جی نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ نفل میں ویسے تعریفیں ہوں گی، لیکن فرض میں الزام آتا ہے، اس لیے قانون سمجھو دونوں کا فرق۔ نوافل کے اندر چھپانا بہتر، فرائض کے اندر ظاہر کرنا بہتر، فرائض کے اندر ظاہر کرنا بہتر، تاکہ الزام نہ آئے، اعتراض نہ آئے۔ آدمی کہے جی میں چھپ کر نماز پڑھتا ہوں نا فرض، وہ کہے گے پتہ نہیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، ظاہر پڑھ، فرض چیز ظاہر ادا کر، نفل چیز چھپ چھپا کر ادا کر۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ پاک سیئات برائیوں کو دور کر دے گا، معاف کر دے گا، نیکی کی برکت سے۔ نیکی کرے گا، اس نیکی کی وجہ سے اللہ پاک برائیاں بھی معاف کر دے گا۔ واللہ علت واللہ بما تعملون خبیر، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس کا شان نزول ہے بھی یہ انفاق فی سبیل اللہ کا سارا ذکر آ رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا۔ انصار کے کچھ لوگ تھے، ان کے رشتہ دار تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے اندر۔ اب انصار کے رشتہ دار ہیں بنی اسرائیلیوں میں، بنو قریظہ میں، بنو نذیر میں، اور وہ مسلمان نہیں تھے، تو وہ ان کو صدقہ نہیں دیتے تھے، صدقہ نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ یہ جتنا محتاج ہوں گے پھر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے اسلام قبول کرو نا، انہیں ہم نہیں دیں گے کچھ۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ یہ محتاج ہو کے ہمارے پاس آئیں گے۔ ہم نیت اچھی تھی کہ وہ محتاج ہو کے ہمارے پاس آئیں گے اور پھر ہم انہیں دعوت دیں گے اسلام کی، تو پھر یہ اسلام قبول کریں گے۔ تو پہلے کفر کی حالت میں ان کو صدقات دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اس بارے میں حکم نازل کر رہا ہے کہ ہدایت دینے کے تم ذمہ دار ہو، کوئی ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، تم صدقہ دو، احسان کرو، احسان کرو گے تو الٹا فائدہ زیادہ ہوگا، وہ تمہاری طرف رغبت کریں گے۔ یہ تم کہو جی ہم ان کو نہیں دیتے، پیسے نہیں دیتے، خرچ نہیں کرتے تاکہ یہ مجبور ہو کے ہمارے پاس آئیں، یہ طریقہ تمہارا غلط ہے۔ ہدایت دینا تمہارا اختیار نہیں ہے، ہدایت دینا تو کون؟ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ چاہے گا ہدایت دے گا، نہ چاہے گا ہدایت نہ دے گا۔ تم خرچ کرو، تم خرچ کرو۔ لیس علیک ہداہم، یہ تفسیر قرطبی نے شان نزول لکھا ہے۔ لیس علیک ہداہم، نہیں یہ آپ پر ان کو ہدایت دینا۔ اب بات تو انصار کی تھی، اللہ پاک رسول پاک کا ذکر کرتا ہے اور سمجھے، اور انصار باقی صحابہ کے لیے تو بطریقے اولا بات ہو جائے گی۔ میرے پیارے پیغمبر، ہدایت دینا آپ کا اختیار نہیں۔ جب آپ کا اختیار نہیں تو ان انصار صحابہ کا اختیار بھی نہیں۔
آپ بھی ہدایت دینے کے مختار نہیں، صحابہ بھی ہدایت دینے کے اختیار نہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خرچ کرو گے تو اپنی جانوں کے فائدہ کے لیے خرچ کرو گے، لہذا خرچ کیا کرو۔ وما تنفقون، نہیں خرچ کرتے ہو تم الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے یوفی الیکم، پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا، یہ تم نے خرچ کرنا یا مستحقین بتا دیں تم کو، فقراء وہ فقراء جو روک دیے گئے اللہ کی راہ میں، اصلی مستحق تمہارے نفقات کے یہ ہیں، صدقات کے مستحق اصلی یہ ہیں۔ للفقراء الذین، اصلی مستحقین صدقات، اصلی مستحقین کون؟ احصروا فی سبیل اللہ، روک دیے گئے، وصف اول روک دیے گئے اللہ کی راہ میں، اللہ کی دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ یہ آیت پوری صحیح طور پہ منطبق ہوتی ہے دینی طلباء پر، دین حاصل کرنے والے طلباء پر، اصل صدقات کے بہترین مصرف اور مستحق دین والے طلباء۔ فرمایا جو روکے گئے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے کی، یہ لا یستطیعون ثمرہ احصار، روکے گئے اللہ کی دین کو حاصل کر رہی ہیں، یعنی اگر وہ طالب علم نہ بنتے تو وہ بھی کمائیاں کر سکتے تھے، وہ بھی پیسے کما سکتے تھے، لیکن کمائی کو چھوڑ کر وہ دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو دین کے کام میں وہ مصروف ہیں، اسی وجہ سے وہ زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، اسی مصروفیت کی وجہ سے۔ اب یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وصف دوم، گمان کرتا ہے ان کو جاہل، ان کے حال سے بے خبر، جو ان کے حالات کو جانتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے یہ طالب علم غنی ہے، اغنیا، کیوں جمعہ کا دن آئے گا تو کپڑے تو سفید پہن لیں گے، سفید کپڑے پہن کے جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، لوگ سمجھیں گے یہ تو غنی ہے جی، ان کو پیسے دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ جاہل آدمی، ان کے حالات کو نہ جاننے والا آدمی غنی سمجھتا ہے ان کو، کیوں غنی سمجھتا ہے؟ من التعفف، بوجہ نہ مانگنے کے، چونکہ یہ طالب علم کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی سے، ان کا کام ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا، یہ اپنا کام کر رہی ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو ان کے حالات کو جو جانتا نہیں ہے وہ سمجھتا ہے یہ تو جی غنی ہے، ان کو تو پیسے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ بڑے مغرور ہیں جی، یہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہی نہیں ہیں جی۔ تعرفهم بسیماہم، البتہ تو پہچان لے گا ان کو، بسیماہم، ان کے چہرے سے، طرز و حلیہ، ان کے طرز اور حلیہ سے پتہ چلے گا کہ ہیں وہ فقراء، ہیں وہ فقراء، پر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، نہیں سوال کرتے لوگوں سے الحافاً چمٹ کر، جس طرح عام سوالیوں کا طریقہ ہے، مانگتے ہیں اور چمٹ چمٹ کر مانگتے ہیں، یہ دین کے طالب علم کسی سے مانگتے ہی نہیں، چجائے کہ چمٹ چمٹ کے مانگیں، یہ اصلی مستحق ہیں صدقات کے، وہ سمجھے، صدقات کے اصلی مستحق یہ طلباء ہیں۔ وما تنفقوا من خیر، اور لوگوں جو بھی تم خرچ کرو گے نا ان لوگوں پر، جو بھی تم خرچ کرو گے ان لوگوں پر، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ بات سمجھے، یہ طلباء، دین کے طلباء، یہ آیتوں کا پورا پورا اصل مصداق دینی طالب علم ہے، اور واقعتاً سب سے بہتر صدقات زکوٰۃ کے مستحق یہی طلباء دین ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم ترغیب،
الذین ينفقون اموالهم، جو اپنے مال خرچ کرتی ہیں، باللیل والنہار، رات دن تعمیم اوقات، سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی تے ظاہر بھی، تعمیم حالات، تعمیم ہر حال میں خرچ کرتی ہیں، ہر وقت خرچ کرتی ہیں۔ عام معنی مراد ہے، عموم، جو خرچ کرتی ہیں ہر وقت ہر حالت میں، فلاحم ثمرہ اول جلب نفع، ان کے لیے ثواب ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ثمرہ دوم دفع مضرت، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ بھی صدقات نفلی کی بات آ رہی ہے، پہلے سمجھا چکا ہوں، صدقات نفلی میں چھپانا بہتر، ظاہر کر کے دینا بھی جائز لیکن چھپانا بہتر۔ اب یہاں ينفقون اموالهم باللیل، رات کو مقدم کیا، نہار کو مؤخر کیا، رات میں دیں گے تو خفیہ ہوگا، خفیہ دینا بہتر۔ رات کو مقدم کیوں کیا گیا؟ یہی بتانا کے لیے کہ نفلی صدقہ چھپا کر دینا بہتر۔ آگے سرًا وعلانیہ، یہاں سرًا کو مقدم کیا لانیہ پر، سرًا کو مقدم کر کے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اخفاء کرنا، پوشیدہ کر کے دینا بہتر ہے۔ آگے دی الذین یاکلون الربا، زجر، جو کھاتے ہیں سود، کھاتے ہیں یعنی سود لیتے ہیں، لا یقومون، نہیں اٹھیں گے وہ قبروں سے، الا کما یقوم الذی، مگر اس طرح اٹھیں گے جس طرح اٹھتا ہے وہ آدمی، یتخبطہ الشیطان، جس کو پاگل کر دیتا ہے شیطان، من المس، مس کر کے، جس پر شیطان آ جائے، جن آ جائے، اس کو پاگل کر دے، حیران کر دے، پاگل اور حیران کر دے۔ سود لینے والا جب قیامت کے دن قبر سے نکل کے آئے گا، اسی حالت میں نکل کے آئے گا کہ پاگل ہوگا، پاگل، سمجھے؟ سود لینے والا، یہ حرام کی کمائی لینے والا، یہ ایسا ہے قیامت کے دن شیطان اس کے آگے پیچھے گویا کہ ہوں گے، یہ پاگلوں کی طرح ہوگا۔ ذالکا، یہ عذاب کہ اللہ پاک نے جو حشر کرنا ہے اس کا، کہ یہ پاگلوں کی طرح اٹھے گا، یہ اس لیے کہ قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا جی بے تو مثل ربا کے ہے، بے تو مثل ربا کے، بے جائز ہے، بے میں بھی نفع ہوتا ہے، ربا سود میں بھی نفع ہوتا ہے، بے جائز ہے تو سود بھی جائز ہونا چاہیے، نفع ہی ہے نا جی، یہ بھی تو نفع ہے، بے میں نفع ہے، تم کہتے ہو بے کرنا، خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، اس میں نفع ہے، وہ جائز ہے، تو سود بھی تو ایک نفع ہے، سود میں بھی تو کیا ہے، ایک نفع ہے، لہذا سود بھی جائز ہونا چاہیے۔ یہ چونکہ انہوں نے کہا اس لیے ان کو سزا ملے گی، سمجھے؟ قالو، انہوں نے کہا الزامی طور پر، الزامی، اب وہ جائز کس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سود کو، کس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہنا چاہیے تھا انما الربا مثل البیع، کس طرح کہنا چاہیے تھا؟ انما الربا مثل البیع، سود بے کی طرح ہے، بے حلال ہے تو سود بھی حلال ہے، یوں کہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے الٹا کیا کر دیا؟ بے کو مقدم کر دیا، ربا کو اور زیادہ مبالغہ، یعنی اب دیکھو نا، بے تو اسی طرح ہے جس طرح سود، یعنی سود تو حلال ہے ہی، جب سود حلال ہے تو بے بھی حلال ہے، لو جی،
جس کو مکیس بنانا تھا اس کو مکیسن علیہ بنا دیا، جس کو مکیسن علیہ بنانا تھا اس کو مکیس بنا دیا۔ بات سمجھے؟ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہ سود کے حلال ہونے میں تو شک ہی کوئی نہیں، شک اگر ہو سکتا ہے تو تجارت کے حلال ہونے میں ہو سکتا ہے، اور تجارت بھی حلال ہے۔ کیوں حلال ہے؟ کہ یہ بھی سود کی طرح ہے، اصل سود حلال ہے، دوسرے نمبر پہ بے حلال ہے۔ انہوں نے سود کو اتنا زیادہ حلال کیا۔ اللہ کہتا ہے اس لیے قیامت کے دن جو ان کو اٹھایا جائے گا تو پاگلوں کی طرح، جو سود لینے والا ہے، سود لینے دینے والا، پاگلوں کی شکل میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اچھا جی، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کے پاس نصیحت آ گئی رب کی طرف سے، یعنی اس کو سمجھا دیا گیا کہ سود بہت بڑا جرم ہے، حرام ہے، نہ کھایا کر، مرے گا، قبر سے اٹھے گا، پاگل کی شکل میں اٹھے گا، اس لیے سود سے بچ۔ جس کو یہ نصیحت کی گئی فانتہا، پھر وہ رک گیا سود لینے سے اور حلال کہنے سے۔ رک گیا کس سے؟ سود لینے سے بھی رک گیا، حلال کہنے سے بھی رک گیا۔ تو فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جائز ہے اس کے لیے جو پہلے ہو چکا، ما تقدم اخذہ قبل التحریم لا یسترد منہ، تحریم سے پہلے پہلے جو اس نے لیا تھا، تحریم سے پہلے پہلے جو لیا تھا وہ حلال ہے، وہ اس سے رد نہیں کیا جائے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی آخرت کا معاملہ دنیا میں واپس نہیں لیا جائے گا، اور آخرت وہ اللہ جانے۔ وَمَنْ عَادَ، ومن، اور جو لوٹے اس کولو فعل کی طرف، اس کولو فعل کی طرف، یعنی پھر سود لینے کی طرف آ جائے، پھر سود کو حلال کہنے کی طرف آ جائے، یعنی لے اور جائز سمجھے، آدھا سود لے اور جائز سمجھے، تو فَأُولَئِکَ ثمرہ فعل، فعل کا بدلہ کے اصحاب النار ہم فیہا، یہ ثمرہ قول، چونکہ اس میں دو جرم ہیں، ایک سود لینے کا، دوسرا سود کو حلال سمجھنے کا۔ سود لینے کی وجہ سے اصحاب النار، وہ آگ میں جائے گا اس فعل کے گناہ ہونے کی وجہ سے، ہم اصحاب ہم فیہا خالدون، یہ ثمرہ قول، اس قول کے کفر ہونے کی وجہ سے، چونکہ سود کو حلال سمجھتا تھا، حلال سمجھنے سے وہ کافر ہو گیا، اور کافر کی سزا یہ ہے کہ خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ بات سمجھے؟ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، مٹاتا ہے اللہ، بے برکتی ڈال دیتا ہے، تفسیر مدارک، مٹاتا ہے بے برکتی ڈال دیتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ سود لے گا کوئی آدمی، اللہ پاک بے برکتی ڈال دے گا، زکوٰۃ خیرات ادا کرے گا، اللہ اپنی برکتیں ڈال دے گا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ نہیں پسند کرتا ہر کفر کرنے والے کو۔ کفار حلال سمجھنے والا، کفار حلال سمجھنے والا، اسیم مرتکب گناہ کا ارتکاب کرنے والا، سود لینے والا اسیم، اور حلال سمجھنے والا کافر۔ ان الذین آمنوا، بشارت، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا قوت عملیہ، عملوا الصالحات قوت عملیہ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، لہم اجرہم، ان کے لیے ثواب ہوگا رب کے ہاں۔ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سود نہیں کھاتا بلکہ زکوٰۃ دیتا ہے۔
سود نہیں کھاتے بلکہ زکات دیتے ہیں تو ان کو ثواب ملے گا اللہ کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. بنو مغیرہ نے قرض دینا تھا. یہ ان اگلی آیتوں کا شان نزول جو لکھا ہے مفسرین نے. بنو مغیرہ مقروض تھے, قرض دینا تھا انہوں نے بنو ثقیف کا, وہ قرض خواہ ہو گئے. بنو ثقیف انہوں نے قرض دیا تھا بنو مغیرہ کو. بنو مغیرہ ان کے مقروض تھے, انہوں نے سود کا بھی مطالبہ کیا. بنو ثقیف نے کہا اب اتنی مدت سے تم نے قرض لیا ہوا, اس قرض کے ساتھ ساتھ سود بھی دو, اس قرض کے ساتھ ساتھ سود بھی دو. اور یہ پہلے سے بات چلی آ رہی تھی. وہاں جس طرح دور جاہلیت میں رواج تھا قرض دیا جاتا تھا اور قرض پہ سود بھی لیا جاتا تھا, تو اسی طرح بنو ثقیف نے بنو مغیرہ کو قرض دیا ہوا تھا سود پر. اب جب لینے کا وقت آیا تو بنو ثقیف نے کہا کہ اصل جو قرضہ ہے وہ بھی ادا کرو اور ساتھ سود بھی ادا کرو. یہ آیت نازل ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو سود کو چھوڑ دو, وہ نہ لیا کرو. ایمان والو سود نہ لیا کرو. جب یہ آیت اتری بنو ثقیف کہنے لگے ہم سود نہیں لیتے. حالانکہ پہلے دور جاہلیت سے وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا, ان کا معاملہ پہلے سے تھا. جب انہیں پتا چلا کہ سود حرام ہے وہ کہنے لگے ہم سود نہیں لیتے, اپنا اصل قرضہ لیں گے. اس کے بارے میں یہ آیات آئی ہیں. یہ تفسیر قرطبی, تفسیر کبیر, تفسیر روح المعانی, انہوں نے یہ شان نزول لکھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تمہید ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا, اب حکم آیا. پہلے اتقوا اللہ تمہید, اللہ سے ڈرا کرو. اچھا جی کیا کہتے ہو؟ حکم یہ ہے ضرور چھوڑ دو ما بقی من الربا, جو سود باقی ہے. ان کنتم مومنین, مقتضی اگر ہو مومن, ایمان کا تقاضا ہے سود چھوڑ دو. ایمان مقتضی ہے, تقاضا کرتا اس بات کا کہ سود نہ لیا جائے, سود نہ لیا جائے, چھوڑ دو. چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, تخفیف دنیاوی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر نہ کرو گے یہ سود لینے والا کام چھوڑ دو. اگر یہ نہ چھوڑو گے, اگر نہ چھوڑو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, پھر اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے, ورسولی, رسول کی طرف سے. پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر سود لینے کا سلسلہ نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور رسول کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. گویا کہ جو سود لیتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے, رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے. سمجھے؟ یہاں ایک عبارت لکھی ہوگی خوف خدا سے ربا نہ چھوڑا تو حکومت اسلامی ڈنڈوں سے چھوڑائے گی. پہلے تو آیا نا ضرور ما بقی من الربا ان کنتم مومنین, وہ اللہ کا ڈر ہے تمہیں, وہ چھوڑ دو, سود نہ لو. یہ اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر اسلامی حکومت ڈنڈوں سے چھوڑائے گی. ڈنڈوں سے, گویا پہلے ممانات باللسان کا ذکر تھا, اب ممانات بالسنان کا ذکر ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, پہلے ممانات باللسان کا ذکر تھا, زبانی طور پہ ممانت بتائی گئی کہ سود نہ کھاؤ, حرام ہے. اب اللہ پاک جو بتا رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, یہاں سے یہ ممانت بالسنان کا ذکر آ گیا. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ, اگر تم توبہ کرو گے فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تمہارے لیے اصل مال,
اصل مال لے سکتے ہو، راس المال اصل مال لے سکتے ہو پر سود نہ لو، اصل مال لے سکتے ہو لیکن سود نہ لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون نہ ظلم کرو تم اصل سے زیادہ لے کر، ولا تظلمون تم ظلم نہیں کیا جاؤ گے اصل مال سے بھی کم دے کر، یعنی ہم نہیں کہتے کم لو، رؤوس الاموال اصل مال لے لو کم نہیں، تم پر ظلم نہیں ہوگا لیکن تم بھی زیادہ لے کے ظلم نہ کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ وجوب امحال مفلس، وجوب امحال مفلس۔ اچھا جی، ان کانا یہ کانا تاما ہے، ذو عسرۃ تنگ دست ہو، فنظرۃ الی میسرہ جس نے قرض لیا ہے وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، نظرۃ فعلیکم نظرۃ مہلت دینی ہے، آسانی تک مہلت دو، تم ان کو مہلت دو ان کو۔ اچھا جی، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کرتے کرتے یہ جو آگے اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے سود وغیرہ کا، یہ یہاں سے یا ایھا الذین آمنو، یہاں سے یہ اب کچھ نہ کچھ آگے چونکہ آ رہا ہے امور انتظامیہ کا بیان، اب اس کے ساتھ ربط کے لیے یہ ساتھ تھوڑا سارا انتظامی امور کا بیان آ رہا ہے۔ ان کا نزو عسراتین تنگ دست ہے آدمی، مہلت دو جی آسانی تک، پیسے نہیں ہے یار چل کمائی کر، جب پیسے ہوں گے تب دینا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا حکم دوم، صدقہ کرو بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون، وَاتَّقُوا تخفیف ربی یومن ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن میں اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ واتقوا یوما ترجعون کے اوپر لکھا ہے۔ فلسفہ امحال و تصدق یہ ہے، فلسفہ امحال و تصدق یعنی مہلت دی جائے اس کو اور صدقہ کیا جائے، یہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آخرت کے معاملہ کی باغ ڈور، کہ آخرت کے معاملہ کی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں ہے، آخرت کے معاملہ کی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب؟ اب اگر اپنے آپ کو آخرت میں ٹھیک کرانا چاہتا ہے تو بچ، یہاں مہلت دے، صدقہ کر دے، سود سے ہٹ جا، اور نہیں ہٹے گا، نہیں ہٹے گا اپنی عاقبت خراب کرے گا، اپنی عاقبت خراب کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اب یہاں سے امور انتظامیہ کا بیان امور انتظامیہ ثالثاً، تیسری بار امور انتظامیہ کا بیان آ رہا ہے، اب یہ پھر تفصیل سے بیان آ رہا ہے امور انتظامیہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ بے کے کچھ قوانین آ رہی ہیں، ذرا حاشیہ پہ تھوڑا سا لفظ لکھ لو اگر نہ لکھا ہوا ہو۔ 4 قسم کی بے ہوتی ہے، بیع العین بالعین، بیع العین بالعین، ہاتھوں ہاتھ چیز دی جائے تو ہاتھوں ہاتھ چیز لی جائے، اس طرح یہ جائز ہوگا۔ بیع العین بالعین، عین دو عین لو، اس میں کیا ہے؟ سودا دست بے دست، ہاتھوں ہاتھ لو تے ہاتھوں ہاتھ دو، عین کی بے ہو عین کے بدلے میں، یعنی ادھر مبیع بھی عین ادھر سمن بھی عین، دونوں طرف ذات ہے، دونوں طرف کیا ہے؟ ذات۔ تو کیا کرو؟ دست بدست، ایک چیز دو دوسری چیز لے لو، یہ جائز ہے۔ دوسری صورت بیع الدین بالدین، بیع الدین بالدین، مبیع بھی قرض سمن بھی قرض، مبیع بھی قرض سمن بھی قرض، یہ ناجائز، یہ کیا ہے؟ ناجائز۔ تیسرا
بیع العین بالدین، بیع العین بالدین، جو چیز تم دے رہے ہو وہ عین ہے، اس کے بدلے میں جو پیسہ سمن تم نے لینا ہے وہ قرض ہے۔ مبیہ اب دے رہے ہو، قرض وہ اس کا سمن بعد میں لوگے، سمن کیا ہوگا بعد میں۔ یہ مبیہ اس میں ضروری ہوتا ہے مبیہ وصول کر لیا جائے، مبیہ وصول کر لیا جائے اور سمن بعد میں دے دیے جائیں، جائز ہے۔ ایک طرف سے عین، دوسری طرف سے دین۔ مبیہ ہے ذات، اس کے بدلے میں جو سمن ہے دین وہ قرضہ ہے بعد میں، تو یہ جائز ہے۔ تیسرا بیع الدین بالعین، بیع الدین بالعین، پیسے اب دو تو مبیہ بعد میں لو، پیسے اب دو مبیہ بعد میں لو۔ یہ سمن گویا کہ اب دو سمن اور مبیہ بعد میں لو۔ یہ چوتھی صورت یہ بے سلم کہلاتی ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، شرائط کے ساتھ یہ بے بھی جائز ہوتی ہے۔ بے سلم شرائط کے ساتھ جائز ہوتی ہے۔ اب یہ چار صورتیں ہیں، ان میں بعض میں دین قرضے کی بات بھی آتی ہے، اس لیے یہاں پر قانون آ رہا ہے کہ جب قرضہ آ جائے، جب کیا آ جائے قرضہ آ جائے تو لکھ لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی معاملہ کرو نہ قرض والا معاملہ، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، فاکتبوا، لکھ لیا کرو اس کو۔ جب کوئی قرض کا معاملہ کرو بدین، قرض کیا ہو، سمن یا مبیہ، سمن کا قرض ہو یا مبیہ کا قرض ہو، جب قرض ہو اس میں ایک وقت مقرر ہونا چاہیے اور وہ وقت مقرر کر کے یہ قرض کا معاملہ لکھ لیا کرو، قرض کا معاملہ لکھ لیا کرو۔ فاکتبوا ہو امر استحبابی ہے، یہ لکھ لینا امر کیا ہے استحبابی۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ لکھنے والا لکھے بالعدل، انصاف کے ساتھ، یعنی کمی بیشی نہ کرے، کمی بیشی نہ کرے، پورا پورا لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، یہ حکم دوم، نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتب، یہ کہ لکھے، لکھنے سے لکھنے والا انکار نہ کرے۔ کما میں کاف تالی لیا، کاف تالی لیا اس لیے کہ اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے، اللہ پاک نے لکھنا سکھایا ہے، اب وہ لکھ سکتا ہے تو لکھے، انکار کیوں کرتا ہے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ وہ لکھے، یہ دوسرا حکم۔ وَلْيُمْلِلْ، حکم سوم، الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، چاہیے کہ لکھوائے وہ جس پر حق ہے، چاہیے کہ لکھوائے وہ جس پر حق ہے، قرضہ وغیرہ۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، رب سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا، جس پر حق ہے، جس نے لکھوانا ہے، اگر وہ بے وقوف ہے، سفیان کم فہم، سمجھدار نہیں ہے، بے وقوف ہے، سمجھدار نہیں ہے، اور ضعیفاً، یا کمزور ہے، کمزور ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، اور لا یستطیع یمل، یا نہیں طاقت رکھتا کہ وہ لکھوائے، نہیں طاقت رکھتا، گونگا ہے یا زبان نہیں جانتا، غیر ملکی ہے، لکھانے کی طاقت نہیں رکھتا، گونگا ہے، لکھوا نہیں سکتا، غیر ملکی ہے، زبان نہیں جانتا، لکھا نہیں سکتا، تو پھر فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، چاہیے کہ لکھائے اس کا ولی وارث، بالعدل، انصاف کے ساتھ، یعنی کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ پہلے تو تھا خود لکھائے، خود نہیں لکھا سکتا تو اس کا وارث لکھائے۔ آگے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، یہ حکم چہارم، گواہ بنا لے دو گواہ، مِن رِجَالِکُم،
تمہارے مردوں میں سے یعنی مومن ہونے چاہیے. رجال کم ضمیر آئی بتانے کے لیے کہ مومن ہونے چاہیے. مومن ہونے چاہیے رجال سے معلوم ہوا آزاد ہونے چاہیے اور بالغ ہونے چاہیے. یہ 3 شرطیں ہیں گویا کہ رجال بالغ ہوں، آزاد ہوں، مومن ہوں. گواہ بناؤ جی 2 گواہ شہیدین پختگی کے لیے دستاویز کے علاوہ، یعنی ایک تو لکھنا ہوگا، لکھنے کے علاوہ گواہ بھی بناؤ. گواہ کن سی شرطوں والے؟ مومن ہوں، آزاد ہوں، بالغ ہوں. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ہو تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر 1 مرد ہونا چاہیے، 2 عورتیں ہونی چاہیے. ممن ترضون، ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے. ممن ترضون یعنی قابل اعتبار ہوں. ترضون جن پہ تم راضی ہو، جو قابل اعتبار ہوں، قابل اعتبار ہوں وہ گواہ ہونے چاہیے. ان تضل احداہما، یہ 1 مرد اور 2 عورتیں. 2 عورتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بھول جائے ایک عورت. فتذکر احداہما الاخری، تو یاد کرائے ایک دوسری کو. عورتیں 2 ہونی چاہیے چونکہ وہ ناقصات عقل ہیں، لہذا 2 ہونی چاہیے. ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے. ولا یاب الشہداء، حکم 5، نہ انکار کریں شہداء اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں. یعنی اب معاملہ طے ہونے لگا ہے، گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. ولا تسأموا، اور اکتا نہ جاؤ تم. یہ تتمہ جز اول. پہلے جو تھا لکھنے کا حکم، کوئی لکھنے کا حکم، اسی کا تتمہ آ رہا ہے. اکتا نہ جاؤ اس بات سے کہ لکھو تم اس کو، تکتبو لکھو اس کو، دین یا حق کو، دین یا حق کو. صغیرن او کبیرن، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو. الا اجلی، الا بمعنی ما اجلی، وقت مقرر کے ساتھ کر کے پورا لکھو. اور لکھنے میں اکتا نہ جاؤ، لکھنے میں اکتا نہ جاؤ. ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے. واقوم للشہادت، اور شہادت کو زیادہ قائم رکھنے والی بات ہے. وادنا اللہ ترتابو، زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو. الا ان تکون تجارتا حاضرہ، مگر یہ کہ تجارت ہو حاضر. حاضر بے العین بالعین، جہاں دین کوئی نہ ہو، دین کوئی نہ ہو، وہ سمجھے کوئی ادھار وغیرہ نہ ہو. مبیہ بھی نقد، سمن بھی نقد. تجارتن حاضرتن، تجارت ہو حاضر. تدیرونہا بینکم، جس کو تم آپس میں پھیرتے ہو، یعنی دست بدست. فلیس علیکم جناح، تو پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اللہ تکتبوا کہ نہ لکھو. ایک سودا تمہارا ہوا ہے، دستی دیا دستی لیا، اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں قرض آ جائے، جہاں دین آ جائے تو وہاں لکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، لکھنا چاہیے. وَأَشْهِدُوا، تتمہ جز 4، یعنی جو چوتھی وہ حکم 4 تھا گواہوں والا، اس کا تتمہ. گواہ بناؤ جب تم خرید و فروخت کرو. ولا یزارا کاتب ولا شہید، یہ تتمہ جز 4 و 5. کاتب کو بھی نقصان نہ دیا جائے، گواہ کو بھی نقصان نہ دیا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم کرو گے، یعنی لکھنے والے کو نقصان دو گے یا گواہ کو نقصان دو گے تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ فسق ہوگا، نافرمانی ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. نیچے جملہ ہوگا اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. کیا؟ یعلمکم اللہ، کہ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. کس چیز کی؟ احکام مفیدہ کی.
اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے احکام مفیدہ کی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ واللہ بکل شیء علیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، بیان رہن، اور یہ حکم ششم چھٹا حکم آ رہا ہے، اگر تم مسافر ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، کوئی لکھنے والا نہیں ملتا، تو پھر فَعَلَيْكُمْ رِهَانٌ، فَرِهَانٌ فَعَلَيْكُمْ رِهَانٌ، تو لازم ہوگا تم پہ رہن دینا، مقبوضہ قبض کیا ہوا، اب اس میں رہن رکھو۔ فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے بعض پر امن ہو، جی کوئی ضرورت نہیں ہے رہن کی، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جس کو امین بنایا گیا اپنی وہ امانت اپنی، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ڈر جائے اپنے اللہ سے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، حکم ہفتم، نہ چھپاؤ شہادت کو، جب شہادت دینی پڑے پوری شہادت دے دو، وَمَن يَكْتُمْ، جو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ والا ہوگا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاءِ، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ امور انتظامیہ ختم۔ دوسرے حصے میں تھا امور انتظامیہ جن کے ذریعے سے اتحاد ہو، امور مصلحہ جن کے ذریعے سے عمل کرنا آسان ہو، اتحاد ہوگا پھر جہاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرے حصے کا یہ سارا مضمون یہ تھا۔ 3 بار پوری صورت میں دعویٰ توحید آیا، 3 بار، اور تینوں بار 7 عقلی دلیل۔ پہلی بار اللہ ہی کو پکارو، پکار میں شرک نہ کرو، پھر عقلی دلیل۔ دوسری بار نظر نیاز اللہ ہی کے نام پہ دو، کسی غیر کے نام پہ نہ دو، 7 عقلی دلیل۔ پھر شفیع غالب سمجھ کر بھی نہ پکارو کسی کو، وہاں بھی عقلی دلیل۔ یہ 3 دفعہ دعویٰ بھی تے دلیل بھی، 3 دفعہ دعویٰ بھی اور دلیل بھی۔ یہ چوتھے بار صرف دلیل آ رہی ہے، دعویٰ نہیں ہے۔ یہ چوتھی بار، اب یہ گویا کہ دلیل ہے چوتھی، دلیل عقلی نمبر 4، یہ دلیل ہے دعویٰ نہیں ہے۔ دعوے وہی جو 3 گزر گئے۔ اچھا جی، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، آسمان زمین میں جو کچھ سب للہ، یعنی سب کا مالک خالق متصرف اللہ، اور آسمان زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ مملوک مخلوق ہے، مملوک مخلوق ہے۔ آسمان زمین میں جو کچھ ہے، نبی ولی پیر فقیر، یہ سب مملوک ہے، یہ مالک نہیں ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے۔ بس سمجھے، یہ سب کیا ہیں مملوک، یہ سب کیا ہیں مملوک۔ مملوک کا اپنا وجود نہیں ہوتا، وجود بھی اس کا اللہ کا دیا ہوا، اس مملوک کے اندر صفات، وہ صفات بھی اللہ کی دی ہوئی۔ اس لیے اگر مخلوق کے اندر کوئی کمال آئے گا، عطائی آئے گا، ذاتی آ سکتا ہی کوئی نہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا، اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں، ما فی انفسکم، اعمال قلبی اختیاری، اعمال قلبی اختیاری، یہ مراد ہے۔ اعمال قلبی اختیاری یعنی عقائد فاسدہ، اخلاق ذمیمہ، عزم معاصی، عزم، یہ ظاہر کرو اعمال جو تمہارے، اس کو جو تمہارے سینوں میں، اس سے مراد کیا؟ اختیار والا عمل، مراد کیا ہے؟ اختیار والا عمل۔ مثلا کیا کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اخلاق ہے، اسی طرح برائیوں کے ارادے ہیں، یہ جو کچھ کرو یہ تمہارا اختیاری عمل۔ اس اختیاری عمل کو ظاہر کرو، او تخفو، یا چھپاؤ، یحاسبکم باللہ، اللہ اس کا حساب لے گا، اللہ حساب لے گا۔ کس کا؟ ما بتا چکا ہوں، قلبی اختیاری، اعمال قلبی اختیاری، اختیار والے، حاشی پہ لکھا ہوگا نہیں تو لکھ دو،
اعمال اختیاری مراد ہیں نہ وساوس، کیونکہ ابداع و اخفاء دونوں میں اختیار فاعل کو دخل ہوتا ہے اور وساوس غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ یہاں بعض مفسرین نے خامخواہ وسوسوں کی بات چھیڑی ہے۔ جی وسوسہ آتا ہے، ہائے جو چھپائیں گے وسوسہ اس پہ بھی حساب ہوگا، جی وسوسہ چھپایا جائے، جی کیسے حساب دیں گے، کیا کریں گے؟ یہاں پر مراد ہی نہیں ہے۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ اختیاری عمل۔ مراد کیا ہے؟ اختیاری عمل۔ اس کی دلیل ابداع اور اخفاء۔ تبدو ابدا یبدی ابدان، ابداع ظاہر کرنا اختیاری عمل ہے، اخفا یخفی اخفان یہ اخفاء پوشیدہ کرنا اختیاری عمل ہے۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہاں مراد اختیاری عمل ہے، بے اختیاری وسائل مراد نہیں ہے۔ اللہ حساب لے گا جی، اختیاری عمل کا حساب ہے۔ اچھا جی، ان تبدو ما فی انفسکم اختیاری عمل مراد ہے، وسوسہ وغیرہ جو غیر اختیاری وہ مراد نہیں، اس پہ کوئی حساب کتاب نہیں، حساب ہے اختیاری عمل پر۔ فیغفر لمن یشاء جس کے لیے چاہے اللہ معاف کر دے بجز کفر و شرک، ویعذب من یشاء جسے چاہے سزا دے، کفر و شرک تو معاف نہیں ہونا ہے، اس کے علاوہ باقی جو عملیں اللہ حساب لے گا، اللہ حساب لے گا، مرضی ہو تو معاف کر دے گا تے مرضی ہو تو سزا دے گا۔ واللہ علت کیوں جی؟ اس لیے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بشارت اخیر کے اندر آ رہی ہے بشارت۔ آمن الرسول ایمان لایا رسول، بما انزل الیہ من ربی اس چیز کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی طرف۔ جس طرح امتیوں کے لیے ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، پیغمبر کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ ما انزل الیہ من ربی پیغمبر کی طرف جو اتارا گیا رب کی طرف سے اس پر ایمان لے آیا پیغمبر، آمنا ایمان لے آیا پیغمبر، والمومنون اور ایمان والے بھی۔ آمد الرسول یہ اکمل، والمومنون کامل، سمجھے؟ مومنوں کا ایمان کامل ہوگا اور پیغمبر کا ایمان اکمل ہوگا، پیغمبر کا ایمان اکمل ہوگا۔ ایمان لے آئی یہ سارے تفصیل ایمان اب آگے۔ کلن ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ سمجھو پیغمبر اپنی رسالت پر ایمان لاتا ہے، پیغمبر پہلے اپنے آپ کو رسول خود مانتا ہے کہ واقعتاً میں اللہ کا رسول ہوں، وہ سمجھے رسالت پر بھی ایمان ہوتا ہے پیغمبر کا۔ ہر ایک ایمان لایا، لا نفرق بین احد منہم نہیں ہم فرق کرتے ان میں سے کسی میں، رسولوں میں سے کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے۔ لا نفرق ماننے میں یعنی بعض کو ماننے تھے بعض کو نہ مانے نہیں، سب کو مانتے ہیں، تمام رسول اللہ کے سچے رسول تھے۔ وقالو اور کہا انہوں نے سمعنا واطعنا سن لیا ہم نے اطاعت کی ہم نے، غفرانک طلبنا غفرانک اللہ تیری مغفرت کو ہم نے طلب کیا، ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تفسیر ان تبدو اختیاری پر اللہ حساب لے گا، غیر اختیاری پر نہیں۔ کیوں جی؟ اس کی تفسیر اس لیے اللہ نہیں مکلف بناتا کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، جتنی وسعت ہوگی اتنا اللہ مکلف بنائے گا، وسعت سے زیادہ اللہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب اختیار پہ تو بات ہو سکتی ہے لیکن وساوس اگر ان پہ بھی اللہ پکڑے تو یہ تو ہو گیا وسعت سے زیادہ مکلف بنانا، اور وسعت سے زیادہ اللہ مکلف
نہیں بناتا، مکلف نہیں بناتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق۔ ایک آدمی اجتہاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو کہا جائے گا اجتہاد کر، اور ایک آدمی اجتہاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اسے کہا جائے نہیں جی تو بھی تقلید نہ کر، اجتہاد کر، اجتہاد کر، تقلید نہ کر، تو یہ لا یکلف اللہ کے خلاف ہے۔ وہ سمجھے، لا یکلف اللہ، اللہ نہیں تکلیف دیتا مگر وسعت کے مطابق۔ ایک آدمی اجتہاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تحقیق کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو یہ کہا جائے جی تجھ پر تحقیق کرنا لازم ہے، اجتہاد کرنا تجھ پہ لازم ہے، تجھے تقلید کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر یہ کہا جائے تو اس آیت کے خلاف ہے۔ اس لیے جتنا طاقت ہے اتنا کر، مجتہد کے لیے اجتہاد ضروری، اور مقلد کے لیے تقلید ضروری۔ مقلد کیا کر سکتا ہے؟ مقلد عالم کی اتباع کر سکتا ہے، مقلد کیا کر سکتا ہے؟ مجتہد کی اتباع کر سکتا ہے، اس کا اس کو مکلف بنایا جائے گا، اجتہاد کا مکلف اس کو نہیں بنایا جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت، ما کسبت من الخیر، جو خیر کمایا تو اس کے لیے، وعلیہم ما اکتسبت ما من الشر، جو برائی کمائی تو اس کا بوجھ اسی پہ۔ ربنا لا تؤاخذنا، تعلیم دعا، اخیر میں تعلیم دعا، دونوں حصے ختم ہو رہے ہیں، اخیر میں دعا کی تعلیم۔ اللہ پاک کہتا ہے میری بارگاہ میں یوں دعا کیا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، نہ پکڑ ہم کو، نہ پکڑ ہم کو، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم خطان کوئی کام کر جائیں، ان نسینا، سمجھو، ان نسینا ترکنا عمدن، او نسیان آیا بمانا ترک، نسیان بمانا جان بوجھ کر کام کرنا، چونکہ آگے آ رہا ہے خطان او اختانا، خطان تو یہاں ہوگا عمدن، یہاں کیا ہوگا؟ عمدن۔ نسینا بمانا ترکنا، ترکنا عمدن، مشکل الاثار، امام طحاوی کی کتاب، انہوں نے معنی کیا نسینا ترکنا عمدن۔ اس لیے اسی طرح تفسیر روح المعانی، تفسیر کبیر، انہوں نے بھی معنی کیا نسینا ترکنا، اے ہمارے رب ہم جان بوجھ کر کوئی جرم کر جائیں یا خطا نے کوئی جرم کر جائیں، اللہ پکڑ نہیں، اللہ پکڑ نہیں۔ یہ لا تؤاخذنا معاملہ باللہ، معاملہ باللہ، یہ آگے آئے گا معاملہ بالخلق وغیرہ۔ ربنا لا تؤاخذنا، یہ دعائے اول ہے۔ آگے ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علینا اسرا، یہ دعائے دوم، رفع تکلیف شرعی، رفع تکلیف شرعی، اللہ نہ بوجھ اٹھا ہم پر، نہ لاد ہم پر بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے ہم سے پہلوں پہ تو نے بوجھ اٹھوایا تھا۔ بڑے سخت قسم کی چیزوں کا مکلف بنانا، اللہ وہ ہمیں نہ بنا۔ یہ دوسری دعا۔ تیسری دعا ربنا، یہ صوم، رفع تکلیف تکوینی، رفع تکلیف، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم سے نہ اٹھوا ان چیزوں کا بوجھ جن کی طاقت ہمارے اندر کوئی نہیں۔ ما لا طاقت لنا، مصائب و آزمائش، مصائب، سمجھو ذرا بات کو، یہ بظاہر دونوں آیتوں میں تکرار تھا، یہ تکرار کے جواب کے لیے یہ دوم اور سوم لفظ لکھایا گیا ہے، رفع تکلیف شرعی، رفع تکلیف تکوینی، سمجھو ذرا بات کو۔ لا تحمل، وہاں بھی اللہ بوجھ نہ اٹھوا، لا تحملنا، اللہ بوجھ نہ اٹھوا، بظاہر تکرار ہے، تو فرق سمجھو۔ پہلے ذکر ہے کس کا؟ تکلیف شرعی کا، یعنی شریعت میں جن چیزوں کی طاقت ہم نہیں رکھتے، اللہ ان کا مکلف ہم کو نہ بنا۔
شریعت میں جو مشکل چیزیں ہیں جن پہ عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ ان کا ہمیں مکلف نہ بنا۔ ایک دوسرا، اللہ دنیاوی طور پہ کائنات میں، کون میں، جہان میں جو مصیبتیں آتی ہیں، جن مصیبتوں کی طاقت ہم نہیں رکھتے، اللہ وہ مصیبتیں ہم پہ نہ ڈال، وہ مصیبتیں ہم پہ، بات سمجھے، پہلے وہ شریعت کے احکام جن کی طاقت نہیں وہ ہم پہ نہ ڈال، پھر وہ مصیبتیں جن کی طاقت نہیں وہ بھی ہم پہ نہ ڈال۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا ما لا مصائب و آزمائش، سمجھے، اللہ مواخذہ نہ کر، اللہ زیادہ سخت چیزیں ہم پہ نہ ڈال۔ ربنا 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 لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحمل ربنا 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 واسطہ وسیلہ آیا، ہاں ویسے کسی ایک جگہ تے اللہ نو آننا چاہیے سی۔ ربنا، اے ہمارے رب، واسطہ ہی محمد کریم دا، واسطہ نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، فلاں کا محابہ وسیلہ دی، کوئی بے تو پہلے فلاں بے حق فلاں، کوئی واسطہ وسیلہ کوئی نہیں، سمجھے۔ اگر یہ واسطہ وسیلہ جائز ہوتا تو قرآن میں اللہ کسی جگہ تو ذکر کرتا، اور اللہ کسی جگہ ذکر نہیں کر رہا، تمام دعاؤں میں کبھی یہ نہیں آئے گا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یہ سارے ربنا ربنا واعف عنا، اللہ معاف کر ہم کو، درگزر کر ہم سے، یہ لا تؤاخذ کے متعلق ہے۔ آگے واغفر لنا، یہ متعلق لا تحمل، لا تحمل کے ساتھ، ورحمنا یہ متعلق لا تحملنا اس کے ساتھ متعلق، بات سمجھے۔ اب یہ دعا آگے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعائیں چہاروں آ رہی ہے، تین دعائیں پہلے، پھر تینوں دعاؤں کے متعلقات، پھر تینوں دعاؤں کے متعلقات، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ تین کیا ہے؟ متعلقات، تین دعائیں، پھر تین دعاؤں کے متعلقات، آگے فانصرنا یہ دعائیں چہارم، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، دردارین، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ ہمارا، تو ہمارا مدد کرنے والا ہے۔ فانصرنا یہ معاملہ بالاعداء، پہلا معاملہ باللہ، اب معاملہ بالاعداء، اللہ سے جو معاملہ متعلق تھا، تین دعائیں آ گئیں اس کے لیے، اب ایک دعا دشمنوں کے لیے، سمجھے، ایک دعا دشمنوں کے معاملے میں، اللہ فانصرنا علی القوم الکافرین، مدد کر ہماری اس قوم پر جو مانتی نہیں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، جو دعوی توحید ہے، جو اس دعوی توحید کو مانتے کوئی نہیں، جو کافر اور مشرک بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں ہماری امداد کر، ان کے مقابلے میں ہماری امداد کر، فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین نہ کہو، چلو جی۔